الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حاضرین، سب سے پہلے گزارش ہے تھوڑا سا سامنے کی طرف آ جائے، اس طرف بیٹھ جائیں. انشاءاللہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو جگہ ملے گی. اور سارے احباب واپس اوپر جا رہے ہیں، جہاں تک یہاں گنجائش ہو تھوڑی جگہ گنجائش نکالیں، جہاں گیپ ہے تھوڑا سا پر کر لیں. صف میں رہیں کیونکہ صف سے آگے ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا صف بندی میں. صف میں ہی تھوڑی گنجائش نکالیں. جو احباب اوپر ہے نیچے آ جائیں، تھوڑی سی گنجائش نکلی ہے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. اور ایک مسئلے کی وضاحت، کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے. مسئلہ آپ کو پتہ نہیں ہے. لڑکی چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو، ان کو مردوں کے بیچ میں نماز میں لے کر آنے سے صف ٹوٹ جاتی ہے. برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو خواتین کے یہاں پر بھیجیں، یا نہیں تو آپ ایک کنارے میں چلے جائیں، اور بہتر ہے کہ ان کو خواتین میں بھیج دیں. بڑی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو ذائقہ خیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے بھی آتے تھے، مگر مرد کے صف، اس کے بعد بچوں کے صف، پھر خواتین. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں کائنات کے نظام اور سسٹم، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ایک بعد دیگرے آنے جانے میں، ایک دن کے بعد انسان کی زندگی کا ایک دن کا ختم ہونا، 7 دن کے میں ایک ہفتہ، اور 4 ہفتوں میں 1 مہینہ، اور 12 مہینوں میں 1 سال. اسی طرح سے یہ جو آنا جانا ہے، زندگی کا گزرنا ہے، وقت کا ختم ہونا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، اور جو عقل مند حقیقی معنی میں ہیں وہ کائنات میں فکر کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات میں فکر کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، ایک کے بعد دیگر آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، دروس ہے، لیسنس ہیں۔ کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ایسے عقل مند جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، وعلی جنوبہم، اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کائنات میں فکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات میں فکر کرتے ہوئے آخرکار اس نتیجے میں پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے کائنات کے اس نظام اور سسٹم کو، کائنات کے ذرے ذرے کو بیکار اور باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ تیری ہر تخلیق میں، تیری ہر پیدائش میں، تیری ہر مخلوق میں بہت ساری نشانیاں اور عبرتیں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب جو کہا، اس کے بعد کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرا ہر کام، ہر چیز، ہر عیب سے پاک ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں اور حق ادا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہمارے سے قصور ہوا ہے لہٰذا اللہ تو ہمیں عذاب نار سے بچا لینا۔ یہی گویا کہ اصل کامیابی ہے، جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی معنی میں کامیاب ہے۔ کامیابی کا معیار قرآن نے ہی قرار دیا۔ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 185 میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوا، وہی سکسس ہوا۔ ہمارے اور آپ کی ساری زندگی کی کاوشیں، قد و کاوشیں، محنتیں، سب کچھ یہی ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے میدان میں نار جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصود ہے۔ حاضرین گرامی، ویسے تو اسلامی حساب سے نہیں ہے، مگر مشہور چونکہ ساری دنیا میں گریگورین کیلنڈر چل رہا ہے اور اس کے حساب سے یہ آخری مہینے کے آخری ایام ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ماہ و سال کے آغاز و اختتام پہ اسلامی اصول اور ضابطے، اسلامی آداب اور تعلیمات کیا ہیں، اور خاص طور سے 25 دسمبر جو کل گزرا ہے اس کے حوالے سے، یعنی کرسمس ڈے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس سے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے، کسی ریلیجن اور مذہب کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے مذہب میں اللہ نے کیا کہا جو کہ عالمی مذہب ہے، یعنی اسلام یہ ہمارا نہیں بلکہ سارے انسان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی سورہ آل عمران میں ہی ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً پسندیدہ دین اللہ کے پاس اسلام ہے۔ اسلام کے بانی، اسلام کے فاؤنڈر اللہ تعالیٰ بنفس نفیس ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسلام کے فاؤنڈر کوئی نبی نہیں ہے، اور ہر نبی نے آدم سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، امام اہل التوحید ہیں، انہوں نے بھی کہا جب اللہ نے کہا اسلم، اسلام لے کر آؤ، قال اسلمت لرب العالمین۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے سارے اولاد کو جمع کرنے کے بعد کہا سورہ بقرہ میں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
ان کی ساری اولاد نے 12 اولاد نے یہ کہا, اور ان میں یوسف علیہ السلام بھی شامل ہے, اور ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہے. سب نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم سب مسلمان ہیں اس کے لیے. سارے نبی نے کہا کہ ہمارا دین اسلام. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہمارا دین اسلام ہے. لہٰذا اسلام کا پیغام کیا ہے, اور اسلام کا جو آخری اور فائنل کتاب ہے اسلام کی, قرآن نے کیا کہا اس تعلق سے, اس حوالے سے آئیے چند باتیں اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں. حضرین گرامی, مشہور یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, جبکہ قرآن میں اگر آپ سورہ مریم کا مطالعہ کریں گے تو ان کی پیدائش کا سیزن کا پتہ چلتا ہے. پیدائش کے سیزن کا پتہ چلتا ہے, موسم کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مریم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جب ان کے یہاں درد ذی شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مسجد سے نکل کے وہ باہر میدان میں جاؤ, ایک کھجور کے درخت کے نیچے. کھجور کے درخت کے نیچے وہ پہنچ گئیں اور وہاں پر ولادت ہوئی. بڑی پریشان ہوئی کہ کیا کہیں, کیونکہ اللہ کے عذاب سے تو انسان بچ لیتا ہے توبہ استغفار کر کے, مگر لوگوں کی زبانوں سے بچتا نہیں ہے. انسان تو انسان کی جان لے کر بھی مانتا نہیں ہے, ابھی اس کے انتقام کی بھڑس جو ہے اس کی بجھتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک توبے سے مان جاتا ہے, ایک استغفار سے معاف کر دیتا ہے. بڑی پریشانی تھی اور کہا کنت نسیا منسیا, کاش کہ میں مر گئی ہوتی, یہ دن یہ منہ دکھانا نہیں پڑتا. اور ظاہر سی بات ہے ہر پارسا اور خاتون جو متقی اور پرہیزگار ہے, عزت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہے, وہ یہی سوچے گی. اللہ نے کہا پریشان مت ہو جاؤ, ایک کام کرو, یہ کھجور کے درخت ہے نا, کہا کہ اس کو پکڑ کے ہلاؤ. ہلاؤ تو کیا ہوگا, تساقط علیک رطبا جنیا, تساقط علیک رطبا جنیا. سورہ مریم کا مطالعہ کیجئے, کہا کہ آپ کے اوپر پکے ہوئے لبالب رس سے بھرے ہوئے کھجور گریں گے. اب بتائیے درختوں میں کھجور پکتے کب ہیں جی, کب پکتے ہیں, سخت سردی میں یا سخت گرمی میں؟ سخت گرمی میں. کھجور ہمیشہ سخت گرمی میں پکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تھی اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا, یہاں تک کہ بائبل میں بھی یہ موجود ہے سخت گرمی کا موسم تھا. پتہ نہیں کیسے یہ پوری طرح سے چینج ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری شریعت کے علاوہ ساری شریعت کو مسخ کر دیا گیا, چینج کر دیا گیا, تبدیل ہو گئی, تحریف ہو گئی ہے. اسی لیے صحیح پیغام کو عام کیا کیجیے. اور دوسری بات, اس دن کو جو کہا جاتا ہے کہ نقل کفر کفر نباشت, یعنی کفریہ بات سمجھانے کے لیے نقل کرنا وہ کفر نہیں ہے. آپ کو بتانے کے لیے مجھے بولنا ہی پڑے گا, لیکن یہ جملہ بڑا خطرناک ہے, اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے اس سے. وہ کیا ہے, وہ ہے میری کرسمس یا ہیپی کرسمس. اس کا مطلب کیا جانتے ہیں آپ؟ بعد میں جا کے گوگل کر لیجئے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بیٹا ہوا مبارک ہو, نعوذ باللہ. اتنا خطرناک جملہ ہے یہ. آپ سورہ مریم اٹھائیے, آیت نمبر 88, 89 اور 90 تک پڑھیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیے. کہا قالوا اتخذ الرحمن ولدا, لوگوں نے یہ کہا کہ رحمان نے, اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا, تم نے بہت گھناؤنا جرم کیا ہے, بہت بڑی بات کہی ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے تاب کو برداشت نہ کر سکے. آگے کی آیت میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان گر جائیں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, زمین میں شگاف پڑ جائے. اتنی بڑی بات تم نے کی ہے کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. اس کے آب و تاب کو آسمان زمین اور پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے. سبحان اللہ. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بنیادی
جو تصور ہے تم نے اسی کو ڈھا دیا ہے. جب کفار مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بتاؤ کہ تمہارے رب کا حسب نسب کیا ہے, ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ اخلاص نازل فرمایا. سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ توحید کا بیان ہے. اور کیا اس میں کہا گیا بنیادی کانسیپٹ, یعنی رب کون ہوتا ہے, سورہ اخلاص میں بیان کیا گیا. رب وہی ہوتا ہے جس کے اندر سورہ اخلاص کے اوصاف ہوں وہ رب ہے, اور جس کے اندر یہ اوصاف نہیں ہے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا ہے, ابدا ابدا, نیور, کبھی نہیں. کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ تعالی, کہہ دو کہ وہ اللہ تعالی, جی ہاں نہیں, غلط ترجمہ ہے. وہ اللہ تعالی اکیلا ہے. اللہ از ون, نو, رانگ ٹرانسلیشن. اللہ از سنگل, اللہ از سنگل. ہاں, ون ہو تو اس کا 2 3 4 ہو سکتا ہے, سنگل جو ہے کسی کا کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکیلا ہے, یونیک ہے, جس کا کوئی کس کو کہا جاتا ہے, ہندی میں کہتے ہیں, سنسکرت میں کہتے ہیں آدتیہ. آدتیہ یعنی جس کا کوئی دتیہ دوسرا نہیں ہے, اس کو کہا جاتا ہے. یاد رکھو, اللہ احد کہا, واحد نہیں کہا. عربی زبان میں ایک کے لیے واحد ہے, واحد اس طرح ثلاثہ اربعہ خمسہ نا, یاد رکھی, واحد نہیں کہا, احد کہا. احد کا مطلب اللہ یونیک ہے, سنگل ہے, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد, احد فی ذاتی, اللہ اپنی ذات میں احد ہے. احد فی عباداتی, اللہ اپنی عبادات میں اکیلا یونیک ہے. اللہ کی طرح کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اللہ کی طرح کسی کی ذات نہیں ہے. احد فی صفاتی, اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف میں, اسماء اور صفات میں اکیلا یونیک ہے. اللہ کی طرح اسماء اور صفات کسی اور کے نہیں ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ احد کا مطلب ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یاد رکھیے, آگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ سمد ہے. سمد کس کو کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ایک چٹان, ٹھوس مضبوط چٹان کو عربی گرامر میں, عربی لینگویج میں کہتے ہیں سمد, جو کسی کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. پانی ڈالو, کچھ بھی کرو, مٹھی, کچھ فرق پڑنے والا ہے نہیں. کسی اور کا محتاج ہے نہیں. تو کہا دیکھو, سمد اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. کائنات میں کوئی ہے ایسا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی جس کو اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہے آپ کی زبان میں, قریب قریب یعنی سیلف سفیشنٹ, سیلف سفیشنٹ, کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر ایک اس کا محتاج ہے. یہ سمد ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو کوئی اور رب نہیں ہو سکتا ہے. قل هو اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ جنم لیا ہے نہ جنم دیا ہے, نہ جنم لیا ہے نہ جنم دیا ہے, نہ وہ بورن ہے اور نہ ہی کسی کو وہ برت کیا ہے. یاد رکھیے, یہ رب کی پہچان ہے, یہ رب کی پہچان ہے. وہ جنم دیتا بھی نہیں, جنم لیتا بھی نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہر ایک اس کا محتاج ہے. وہ یونیک اور سنگل ہے. یاد رکھیے, اور سارے کے خلاصے کے طور پر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی بھی اس کی طرح نہیں ہے. کفوان احد, احد کوئی سنگل چیز بھی اللہ کے برابر نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے, اب یہ جو اللہ کے تعلق سے بنیادی تصور دیا گیا, لم یلد ولم یولد, اس کو ڈھایا جا رہا کہ نہیں ڈھایا جا رہا ہے؟ اس بنیاد کو ہلا دیا جا رہا ہے, اس ڈھانچے کو ڈھا دیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور اسی لیے یاد رکھیے, بخاری مسلم کی روایت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد اصبر, اللہ سے بڑھ کے کوئی انسان اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے. علی اذن یسمعہ من اللہ, کوئی تکلیف اپنے خلاف سنتا ہے, کوئی غلط بات اپنے خلاف سنتا ہے, سننے کے باوجود اتنا زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنا صبر اللہ کرتا ہے. کہ لوگ کیا کرتے ہیں, یشرک بہ, اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے, وَيُقَالُ لَهُ يُتَّخَذُ لَهُ الْوَلَدِ, اللہ کے لیے اولاد قرار دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی انسان کو یرزقہم ویعافیہم, ان کو عافیت دیتا ہے, روزی روٹی دیتا ہے, اللہ نوازتا ہے.
اللہ سے بڑھ کے کوئی صبر کرنے والا کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے شرک سے اور اولاد قرار دینے سے، کیونکہ اولاد قرار دینا کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کفر کیا، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اور ٹرینٹی کا یہ جو عقیدہ ہے، ٹرینٹی یعنی تثلیث، عربی میں کہتے ہیں تثلیث، ثلاثت تثلیث، یعنی 1 + 1 + 1 = 1۔ سمجھ میں آیا؟ میتھ کا فارمولا صحیح ہے؟ ارے بھائی کیسے ہوتا ہے یہ 1 + 1 + 1 = 1 کیسے ہوتا ہے؟ تو 3 ہونا چاہیے نا، لیکن ہاں دنیا والوں کو منا دیے، 3 ملا کر 1 ہے، تینوں خدائی میں شامل ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ جو عقیدہ ہے کفری عقیدہ ہے کہ 3 ملا کر 1 ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی اللہ، روح القدس، جبرائیل اور جیسس عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر ایک خدا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں we believe in one God، بولتے ہیں one God کا کیا مطلب ہے؟ 3 ملا کر 1۔ پتہ نہیں یہ کیا فارمولا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ بنیادی ضابطہ غلط ہے، کفری عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے قرآن نے جو کہا وہ پیغام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں کسی کی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ نہ ہی کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے مذہب کیا ہے ہمارے اپنوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ حاضرین، اب بتائیے کہ اب ایسے موقع پہ اسلامی اعتبار سے اگر ہمارے بچے یہ تصور رکھیں کہ سنتا کلاس وہ غیبی طریقے سے آ کے ہمیں مدد کرے گا، چاکلیٹ دے گا۔ غیبی طریقے سے مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو غیر اللہ میں اگر سنتا کلاس میں بچے کے دماغ میں ڈال رہے ہیں، یہ شرک اور کفر ڈال رہے ہیں کہ نہیں ڈال رہے ہیں؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، بہت غلط بات ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یعنی یہاں جو ہوا ہے بنگلور کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اچھے گھرانے کی ایک لڑکی جو ان کے اسکول میں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، ایسا ہوا پڑھتے پڑھتے ایک دن ان کے گھر میں ایک چیز گم ہو گئی، نہیں مل رہی ہے۔ سارے گھر والے پریشان، مسلمان، اچھے گھرانے کی بچی۔ انہوں نے کہا کہ کام کیجیے ابو، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے وہ چیز گم ہو گئی، کہاں ملے گی، کیسے؟ کہا کہ آئیے ہم سب مل کے جو ہے جیسس کو پکارتے ہیں، وہ بتائیں گے، غیبی طریقے سے مدد کریں گے۔ ان کے دماغ میں یہ ڈالا گیا کہ یہی مدد کرنے والے ہیں، یہی بگڑی بنانے والے ہیں، مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ قول دماغ میں جو ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کیا تمہارے پاس دولت نہیں ہے؟ تم اچھے اسکول، اسلامی اسکول، اچھے کالج نہیں بنا سکتے ہو جہاں تمہاری بہن بیٹیوں کی، ہمارے ماں بہنوں کی بہن بیٹیوں کی عزت و عفت کی حفاظت ہو، حجاب کی حفاظت ہو، ہمارے بچوں کے عقیدے کی حفاظت ہو؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، اگر آج سے تم تہیہ نہیں کرو گے، آنے والی نسل تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ جو آج کا طریقہ ہے، جو نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی جا رہی ہے، اگر کوئی صرف اس طرح سے پڑھے گا تو یاد رکھیے ایک دن وہ دہریہ بنے گا، ناستک بنے گا، ایتھسٹ بنے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب کے ساتھ جو یہ ہوا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوا ہے، وہ غلط ہے صحیح اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو بتاتا ہوں وہ جو ناستک ہے اس کے آپ پرکھوں میں چلے جائیں گے نا، ایک 3 پیڑھی کے پہلے، تو یاد رکھیے مجاہد آزادی میں ایک نام آتا ہے فضل حق خیر آبادی، سنے ہیں؟ ان کے خاندان کے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے علماء ان کے خاندان میں گزرے ہیں۔ اب جا کر اسی کے خاندان کی 3ری پیڑھی ناستک بن گئی ہے، ایتھسٹ بن گئی۔ کیوں؟ یہی ہے کالج کے کمالات، یاد رکھیے۔ ہاں، اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، یوں قتل کے وہ بدنام نہ ہوتے بچوں کے، کاش کے افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ ہاں، فرعون بچوں کو قتل کر کے بدنام ہو گیا بھائی۔ ارے کاہے کو قتل کیا؟ تو کالج بنا دیتا، ان بچوں کو زندہ ہی قتل کر دیتا، ان کی عقل و دماغ کو، ان کے فیتھ کو، بلیف کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ دیکھو کہ ایسے غلام
दुश्मनों को तेग से नहीं जंग करते हैं। याद रखो, कहा कि देखो उसको तालीम के तेजाब में ढाल उसकी खुदी को, तालीम के तेजाब में ढाल उसकी खुदी को। खुददारी को मिटाना चाहते हो, अकीदे को बर्बाद करना चाहते हो, तहजीब को मिटाना चाहते हो, उसको ऐसी तालीम दो, आहिस्ता आहिस्ता उसी तालीम से वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी, तालीम से आती है अक़वाम में बेदारी। है इल्म के पंजे में शमशीर जहांदारी, जहांदारी जहांबानी चाहिए। याद रखो ये तालीम, इसीलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद क्या किया? वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का इल्म दिया, और इल्म देने के बाद फरिश्तों से कहा सजदा करो। हाँ अकबर, हाँ दुनिया वालों को झुकाना चाहते हो, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, ये बहुत जरूरी है। और न मुसलमान बच्चे को पढ़ा कर देखो क्यों क्या होता है। उस बच्चे ने बाद में बताया, स्कूल में होता यूं, खास मौके पर ऊपर से 3 बच्चों को रखते हैं, 4 बच्चों को रखते हैं, और कहते हैं अपना अपने रब को पुकारो। वे कहते हैं अल्लाह चॉकलेट दे, अल्लाह चॉकलेट दे, चॉकलेट नहीं गिरती। फिर उसके बाद कोई और मजहब का कहता है अपने रब को नाम लेकर चॉकलेट दे, चॉकलेट नहीं गिरती है। कोई और मजहब के अपने रब का नाम लेके क्या चॉकलेट दे, नहीं गिरती है। अब उसके बाद एक खास मजहब के आदमी, हाँ वो जो स्कूल उनके हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं ना, कुछ चीज़ों में नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो कहते हैं कि चॉकलेट दे, फौरन ऊपर से चॉकलेट गिरती है। अब बच्चा कौन दिमाग में क्या बैठेगा? बोलो अल्लाह चॉकलेट नहीं देता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, ये अच्छा है, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत याद रखो। इसीलिए सलफ सालिहीन कहा करते थे अपने बच्चों को बचपने से अस्माए हुस्ना सिखाया करो, अल्लाह की मोहब्बत दिल में डाला करो। बेटा ये अल्लाह दिया, बेटा ये अल्लाह दिया, माँ बाप अल्लाह दिया, चॉकलेट अल्लाह दिया, ये अल्लाह दिया, ये सब नेचुरल, अल्लाह 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 का तसव्वुर बिठाओ। और हम क्या करते हैं? बेटा सो जाओ, पुलिस आ जाएगी, शेर आ जाएगा, चीता आ जाएगा। बच्चे के दिमाग में गैरुल्लाह का डर बिठा रहे हो, अल्लाह का डर बिठाओ। बेटा ये करो अल्लाह राजी होगा, ये करो अल्लाह नाराज हो जाएगा, ये मत करो अल्लाह नाराज हो जाएगा। और साहबा इकराम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अल्लाह के रसूल के बाद अबू बकर और उमर की मोहब्बत उनको सिखाते थे। अल्लाह अकबर, क्या बात है। देखो अबू बकर और उमर की मोहब्बत का दर्स दिया करते थे। याद रख अपने बच्चों को ऐसे रब्बानी उलमा और जो अच्छे लोग हैं उनकी मोहब्बत बिठाया करो, उनकी मोहब्बत दिल में रखा करो, तब जाके ये बच जाएंगे। वरना कल क़यामत के मैदान में जवाब देना पड़ेगा कि हमारे ये बच्चे कल जो है कि नास्तिक ना बन जाएं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल आपके सामने अर्ज में ये कर रहा था कि ये जो डे है इसको मनाना, फिर उसके बाद इसको विश करना, हैप्पी मुबारकबादी देना बिल्कुल गलत है, कुफरिया बातें हैं। इनसे परहेज गुरेज करें, जो कर लिए तौबा करें और आइंदा इससे बिल्कुल ये काम नहीं करना, इससे परहेज करना है। आखिरी बात है कि साल खत्म हो रहा है। अब इस साल के हवाले से याद रखिए हमें क्या पैगाम लेना चाहिए इस्लामी एतबार से। माह उस साल के आगाज इख्तिताम पे क्या करना है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ नहीं है ना। न्यू ईयर चाहे वो हिजरी कैलेंडर हो या ईसवी कैलेंडर हो, उसको विश करना, हैप्पी न्यू ईयर कहना, ये बिल्कुल साबित नहीं है, शरीयत एतबार से ये दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात, किसी के जन्मदिन को मनाना ये भी शरीयत एतबार से दुरुस्त नहीं है। और इस हवाले से मैं दोनों बातें ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहना चाहूंगा। सबसे पहला नुक्ता याद रखिए कि जो चीज हर साल मनाई जाए उसमें इख्तिलाफ होता है। इंडिया आजाद हुआ, बच्चे बच्चे को याद है, क्यों हर साल मनाया जाता है, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन मनाए होते वो लोग, तो क्या इख्तिलाफ होता कि वो गर्मी के सीजन में पैदा हुए और मनाया जा रहा सर्दी के सीजन में? इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी 3 रिवायतें आती है, 9 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल। सारी दुनिया में जो किताब पहले नंबर पे आई अर्रहीकुल मख्तूम, उसको पढ़ के देखिए। और ऑथेंटिक रिवायत से साबित किए शेख ने कि 9 रबीउल अव्वल सही है। उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं जिसमें इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ होना इस बात की दलील है कि नबी के घर वालों ने मनाया नहीं, बाद में उनके सहाबा ने मनाया नहीं। अगर हर साल उनके बाप उनके वालिद का तो इंतकाल पहले हो गया, तो उनकी वालिदा मनाए होती, उनके दादा उनके चचा मनाए होते, साहबा इकराम मनाए होते, उनके घर वाले उनकी बीवियां मनाए होते, तो जाहिर सी बात इख्तिलाफ नहीं होता। इख्तिलाफ इस बात की दलील है
کہ منائے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایسا تمہارا تضاد عقیدہ ہے بھائیو، ایک تو کہتے ہو کہ نبی نور ہے اور پھر کہتے ہو کہ پیدا بھی ہوئے ہیں۔ نوری مخلوق پیدا نہیں ہوتی ہے، اللہ ان کو بناتا ہے۔ جبرائیل کے ماں باپ ہیں؟ میکائیل کے ماں باپ نے سنا ہے؟ ان کے اولاد ہیں؟ نہیں، نہ وہ اولاد ہے، نہ ان کے بال بچے، نہ ان کے والدین ہیں۔ اللہ ان سے کہتا کن ہو جا، بس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر نوری مخلوق ہے وہ جنم نہیں لیتی ہے، اگر نور ہے تو نبی جنم نہیں لیے، اور جنم نہیں لیے تو جنم دے کیسے ماناتے ہو بھائی؟ اور اگر کہتے ہو کہ بھائی جنم لیے تو نور نہیں ہے نا، نور نہیں ہے، تو کیسے یہ تضاد عقیدہ ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیو، ان باتوں کو یاد رکھیے، یہ سب غلط باتیں لوگوں نے یہ کیا ہے۔ لہٰذا میں چاہیے کہ یہ آغاز اور اختتام پہ مبارکبادی اور اس کے بعد اس کو منانا دھوم دھام سے بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، جب 31 دسمبر کی رات 12 بجتی ہے تو اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، شراب، شباب، کباب کی ننگی ناچ ہوتی ہے اور ساری دنیا لعنت، گناہ، معصیت سے بھر جاتی ہے، آسمانی مخلوق تم پر ماتم کرتی ہے۔ اے انسانوں، کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اللہ نے تمہیں 1 سال دیا ہے، شکر مناؤ، شکریہ ادا کرو۔ اسلامی اعتبار سے 1 سال ختم ہوا تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کتنے گناہ کیے، کیا نہیں کیے، اور توبہ استغفار کر کے نیکیوں کو آگے بڑھائیں، اور یہ سوچیں ہماری عمر عزیز اور زندگی کا 1 سال ختم ہوا، دنیا سے 1 سال دور ہو گئے، آخرت سے 1 سال قریب ہو گئے، ہے نا؟ آخرت سے 1 سال قریب ہو گئے ہم لوگ۔ قبر کی تیاری کر لیا کرو، یہ نہیں کہ 70-80 سال کا بوڑھا قبر میں پیر لٹکائے ہوئے کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹتا ہے۔ یہ کون سے ہیپی ہے؟ یاد رکھو، چلنے نہیں ہوتا ہے، پھرنے نہیں ہوتا، اٹھنے نہیں بیٹھنے ہوتا ہے، اور ہیپی برتھ ڈے کو یاد کر رہے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں ان الدنیا مدبرہ، دنیا پیچھا دکھا کر بھاگ رہی ہے اور تم ہو کہ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جو تم سے بھاگ رہی ہے تم ان سے بھاگ رہے ہو، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اور آخرت وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ، آخرت تمہیں ویلکم کرنے تیار ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور آخرت کی طرف تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، آخرت سے قریب ہو رہے ہو، دنیا سے دور ہو رہے ہو۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، ہم نے کیا کھوایا، کیا کھویا ہے، کب آئے انسان کی زندگی پانی کا بلبلا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت حاصل کیا کیجئے اور آئندہ کی تیاری کر لیا کیجئے، یہی پیغام ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے کوئی خاص فارمولیٹی نہیں بتائے۔ عبرت حاصل کریں کہ 1 سال میں کتنی حکومتیں بنی، کتنی بگڑی، اور کتنے لوگ آباد ہوئی، کتنے برباد ہوئے، کتنے جنم لیے، کتنے وفات پائے، کتنوں کا کیا غم ہوا، کتنے خوش ہوئے، کیا کیا یہ ہوا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس زمانے کے ہیر پھیر ہے، اللہ نے کہا ہم کرتے ہیں تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کر لیا کرو، فکر کر کے، کائنات نے فکر کر کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کی ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تو ہمیں کفر اور شرک اور خرافات سے، بربریت سے بچا، ظلم و ستم سے بچا لیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، دین و ایمان، اہل و عیال کی حفاظت فرمانا۔ اللہ جو رشتے ٹوٹ رہے ان کو بحال کر دینا، جو رشتے ڈھونڈ رہے ان کو خیر کا جوڑا نصیب فرمانا، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا، صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا، جو بے اولاد اللہ ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دینا، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا، برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھنا، ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ اس دنیا سے ہم جائیں تو ہم سے راضی ہو جانا، تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہم تیری قضاء و قدر پر راضی ہو کر تجھ سے ملے۔ اللہ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے حشر کے میدان میں آب کوثر سے پینا نصیب فرما دینا، نبی کی شفاعت اور رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دینا، اور جو کچھ مانگنے سے رہ گیا یا موجود ہر ایک کی دلوں کی جائز مراد اور تمنا کو پورا فرمانا، قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔